کرام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے ہیں، بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ یہ مزدہ سنانے والا اور بر وقت خبردار کرنے والا ہے۔ بائیں ہمہ منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور ان ہٹ دھرموں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، تم اپنا کام کرو ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسی قومیں اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی عظیم کتاب، اتنا بڑا عظیم کلام کہ جتنی بار سنا جائے اتنی بار لطف زیادہ آتا ہے، ایمان میں پختگی اتنی زیادہ ہوتی ہے، ایسا مدلل خطاب اور ایسی مدلل کتاب جو رحمان اور رحیم کی طرف سے آئی ہے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس مقدس کتاب کا انکار کر دیا۔ تو خالق کائنات، مالک ارض و سماوات نے اپنی اس مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، ایک تو یہ کتاب جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور پھر اسے عربی میں نازل کیا گیا تاکہ اس کی فصاحت و بلاغت کو تم بخوبی سمجھ سکو، اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے خداوند کریم کے احکام بجا لاؤ گے تو دین اور دنیا کی سعادتیں تم پر نثار کر دی جائیں گی، نچھاور کر دی جائیں گی، تمہارے لیے تمام تر سہولتیں آراستہ کر دی جائیں گی، اور اگر تم نے اس کی طرف سے بے رخی برتی تو آخر کوئی نہ کوئی دستور تمہیں اپنانا تو پڑے گا نا۔ اس میں اور باقی تمام دستوروں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور قرآن کا دستور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ رحمان اور رحیم جو کتاب نازل کرنے والا ہے، اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بالکل واضح اور عام فہم ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں بالکل کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، صاحب علم ہے۔ تو فرمایا ایسا بندہ کبھی بھی قرآن سے انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کا انکار صرف وہی بندہ کرے گا جو جاہل مطلق ہوگا۔ جو جاہل ہے وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو جاہل نہیں ہے وہ کبھی بھی قرآن کا انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ایسی کھلی اور واضح کتاب ہے کہ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ جو تمہاری مادری زبان ہے، اور اس کے اسرار و معارف سمجھنے کی تم میں پوری استعداد ہے۔ قرآناً عربیاً منصوب علی المدح ہے، اور ارشاد فرمایا رب العالمین خالق کائنات نے کہ یہ بشیر اور نذیر بن کر آیا ہے، تمہیں بشارت دینے والا آیا ہے، بن کر آیا ہے، اور پھر فرمایا تمہیں ڈرانے والا اور تمہیں خوشخبری کا مزدہ سنانے والا اور بر وقت تمہیں خبردار کرنے والا بن کر آیا ہے۔ قرآن قیامت تک تمہیں خبردار کرتا رہے گا ہر برائی کے کام سے، اور جب بھی تم اچھا کام کرو گے تو تمہیں خوشخبری بھی سناتا رہے گا۔ تو دوستان ذی وقار،
قرآن مجید فرقان حمید سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو علم و فہم کی صفت سے موصوف ہیں۔ بے عقل اور اجڑ لوگ اس کی قدر و قیمت کو کیا جانیں۔ اگر قرآن کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو پھر آؤ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھ کے دیکھو۔ اگر قرآن کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو پھر آؤ حضرت سیدنا عثمان غنی سے پوچھ کے دیکھو، جنہوں نے آخری دم بھی اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بھی اللہ کا قرآن زبان پہ رکھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس دار فانی سے چلے گئے۔ اگر قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو پھر آؤ اس عادل سے پوچھتے ہیں جس کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے، جنہوں نے قرآن کے مطابق ایسے فیصلے کیے کہ پہلے تو 5 اونٹ سیدھے نہیں ہو سکتے تھے، پھر ہزاروں مربع میل پر بسنے والے لوگ ایک اشارے پر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر قرآن کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو آئیے اس بندے سے پوچھے جنہیں مولا علی کہا جاتا ہے، جن کا ایک پاؤں ایک رکاب میں ہو، دوسری رکاب میں جانے سے پہلے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ یا پھر قرآن کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو اس عظیم ہستی سے پوچھیں جس نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا کے بتا دیا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن کو بھیجنے والا بھی بے مثال ہے۔ تو گرامی قدر احباب، یہ قرآن کا جو درس ہے ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہوتا ہے، تو اس قرآن پہ عمل کرنا یہ ہم سب پر لازم و ملزوم ہے۔ ہمیں قرآن کے ہر حکم کو بجا لانا چاہیے، اور قرآن نے کم و بیش 700 مرتبہ جس بات پر گفتگو کی ہے وہ اللہ کی عبادتوں میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر کم و بیش 700 مرتبہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ جس کے اندر ہم سستی کرتے ہیں تو اس سستی کو دور کرتے ہوئے خود بھی اہل علاقہ، اہل محلہ اور اہل خانہ کو بھی تلقین کریں کہ نماز ادا کی جائے، اور جتنی بھی کوشش ہو سکے زیادہ سے زیادہ احباب کو دعوت دی جائے تاکہ دنیا میں آنے کا بندے کا مقصد پورا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔